13 مارچ 2019 کی رات تقریباً 8:30 بجے ہیومن رائٹس کے ہیڈ آفس پر حملہ کیا گیا۔ ارشاد ڈھیری، اس کا ساتھی شامر میمن اور ان کے ساتھ دیگر افراد جو اسلحے کے زور پر ہیومن رائٹس کے ہیڈ آفس میں داخل ہوئے، انہوں نے گال گلوچ کی اسٹاف کے ساتھ، آفس کا سامان اٹھایا، ادھر ادھر پھینکا۔ کمپلین سیل کا جتنا بھی ریکارڈ تھا وہ تمام ریکارڈ اور HRJDA نیوز کا کیمرے اور کمپیوٹر وغیرہ اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ SSP سندھ پولیس حیدرآباد کے لیے سوالیہ نشان ہے، جبکہ ارشاد ڈھیری اور شامر میمن اور SHO B سیکشن مبارک لاشاری اس ڈاکے میں برابر کے ملوث ہیں، کیونکہ جب رات کو ہیومن رائٹس کے ممبر پولیس نہ آنے پر تھانے پر گئے تو دیکھا شامر میمن، جو کہ پاکستان کی ایماندار آفیسر بشیر میمن کا بھانجا اپنے آپ کو کہلاتا ہے، تھانے کا بادشاہ بنا ہوا تھا۔ ہیومن رائٹس کی طرف سے آفس سیکرٹری امداد علی نے SSP حیدرآباد سرفراز شیخ کو 14/3/2019 کو اس واقعے کی درخواست دی اور SHO مبارک لاشاری آفس میں وزٹ پر آیا۔ اس کو تمام ثبوت اور آلات سے آگاہ کیا، لیکن کرپٹ SHO مبارک لاشاری نے بھی کارروائی نہیں کی۔ ہیومن رائٹس کی ٹیم SSP آفس گئی اور ان سے رابطے کی کوشش کی تو وہاں کی کمپلین انچارج رزاق کمانڈو نے کہا کہ آپ فیصلہ کر لو ورنہ آپ کے اوپر FIR کر دی جائے گی، کیونکہ ارشاد ڈھیری اور شامر میمن مخدوم جمیل الزمان کا نام استعمال کر رہے تھے۔ اسی لیے سوشل ورکروں نے طے کیا کہ ہم حالہ جا کر مخدوم جمیل الزمان کے پاس اپنا یادداشت نامہ پیش کریں گے، اور اسی طرح 16 مارچ کو حالہ مخدوم ہاؤس پر دھرنا دیا گیا۔ اس کے بعد مخدوم جمیل الزمان کا کوآرڈینیٹر سید ممتاز شاہ نے ہمارے وفد کو اندر بلایا اور کہا کہ 18 مارچ کو آپ کا فیصلہ ہمارے پاس ہوگا۔ ہم نے احتجاج ختم کیا اور 17 مارچ کو ممتاز شاہ کی طرف سے فون آیا، فیصلہ ملتوی ہونے کا بتایا گیا۔ 18 مارچ کو ارشاد ڈھیری نے ہیومن رائٹس کے ورکروں اور عہدیداروں کو دھمکانا شروع کیا، جس کے بعد ڈائریکٹر مانیٹرنگ سیل سندھ زیبا درانی، ڈائریکٹر کمپلین سیل سندھ سمرین مرزا اور دیگر عہدیدار DIG حیدرآباد سے ملنے گئے، جنہوں نے فل فور ایکشن لیتے ہوئے SSP حیدرآباد سرفراز شیخ کو فون کیا اور ہمیں کہا کہ جا کر SSP سے ملاقات کریں۔ SSP حیدرآباد سے ملاقات کے دوران SSP نے ہماری درخواست پر ریکمنڈیشن کی اور تھانہ B سیکشن پر فون کیا، ان کو FIR درج کرنے کی ہدایت دی۔ جب ہم تھانہ B سیکشن پر پہنچے تو SHO B سیکشن مبارک لاشاری نے کہا کہ DSP لطیف آباد سے ملیں، انہوں نے آپ کو بلایا ہے۔ جب ہم DSP لطیف آباد سے ملاقات کرنے گئے تو ہم نے دیکھا پہلے سے وہاں پر ارشاد ڈھیری، شامر میمن اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ وہاں موجود تھے۔ DSP نے بھرپور کوشش کی کہ ہم FIR نہ کروائیں اور ہمارے سامنے ارشاد ڈھیری نے قبول کیا، جس کی ریکارڈنگ ہمارے ادارے کے پاس موجود ہے۔ غلط کرتا سچی کر کے سچی کا سن کہاں گیا وہ جی دین ایمان کا گالیا ہے بالکل من جب قائل کیا۔ لیکن وہاں پر موجود SHO مبارک لاشاری صرف ہنسنے لگا اور DSP نے ہمیں کہا کہ آپ جا کر تھانہ B سیکشن پر اپنی FIR درج کروائیں۔ شام 6 بجے سے رات 11 بجے تک ہم تھانے پر موجود رہے، لیکن ہماری FIR درج نہیں کی گئی۔ دوسرے دن مبارک لاشاری نے ہمیں فون کیا اور کہا کہ آپ کو SSP صاحب نے بلایا ہے۔ جب ہم ہیومن رائٹس کی ٹیم کے ہمراہ SSP آفس پہنچے تو کمپلین انچارج رزاق کمانڈو ہیومن رائٹس ورکروں کو دھمکانے لگا اور کہنے لگا کہ اگر آپ نے صلح نہیں کیا تو آپ کے اوپر FIR درج کر دی جائے گی۔ اس طرح ہیومن رائٹس کی ٹیم قانون و آئین سے مایوس ہو کر واپس آئی تو شام کے 5 بجے مٹیاری ایکسائز انسپکٹر عقیل ارباب دفتر پر آئے اور انہوں نے اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہوئے معذرت کی، جس پر ہمارے CEO ایڈوکیٹ عبدالوہاب عباسی نے ان کو تہہ دل سے معاف کر دیا، اور اس لیٹر میں ایکسائز انسپکٹر کے دستخط بھی موجود ہیں۔ اور ہم سمجھ رہے تھے کہ قانون اور آئین ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، لیکن ہم قانون سے مایوس خاموش رہے۔ کیا یہ انصاف ہے؟ لوگوں کو تحفظ دینے والے انسانی حقوق کی تنظیم کو مظلوم کی آواز بن کر قانون کی بالادستی میں کردار ادا کرتی ہے۔ اس کی ہیڈ آفس اور تعلقہ آفس پر
حملہ کیا گیا؟ پاکستان کے آئین کے ساتھ مذاق نہیں ہے کیا؟ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان آئی جی سندھ ڈی جی رینجرز اور سندھ حکومت کو ایسا لیٹر جاری کیے گئے. ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی لیکن کسی نے بھی نہیں سنی. کیا انصاف کا جنازہ پولیس والوں کے ہاتھ میں ہے کیا؟ کیا پولیس عدلیہ اور آئین سے بالاتر ہے؟ یہ ایک ابھی تک سوالیہ نشان ہے. ہیومن رائٹس کی ہیڈ آفس پر حملہ، لیکن وفاقی وزیر ہیومن رائٹس اور وزیر اعظم پاکستان اور دیگر اختیاریوں کا نوٹس نہ لینا، جوابداروں کے خلاف کیس رجسٹر نہ کرنا لا قانونیت کی انتہا کہلائے گا. لیکن ہماری قانونی جنگ جاری رہے گی اس وقت تک جب تک جوابدار اور کرپٹ پولیس افسروں کے خلاف FIR داخل نہیں کی جائے گی.